نمرود کون تھا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں پھینکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کس چھوٹی سی مخلوق سے اس کا خاتمہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو میرا سلام، السلام علیکم۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل مدثر وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی معلومات آپ کو مل سکے۔ نمرود حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ نمرود وہ بادشاہ تھا جس نے اس دنیا میں سب سے پہلے بادشاہت کا تاج پہنا تھا۔ نمرود کا محل قیمتی سے قیمتی بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ نجومیوں اور آتش پرستوں کا اس کے محل میں آنا جانا کثرت سے تھا، اور وہ غریبوں پر ظلم کرتا تھا اور خود کو خدا مانتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا تم لوگ میری پرستش کرو، اور کافی لوگ اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ ایسا نکلا جس کے آگے چاند اور دوسرے ستاروں کا رنگ پھیکا پڑ گیا، تو نمرود کافی پریشان ہو گیا اور اس نے نجومیوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، تو نجومیوں نے کہا کہ ایک ایسا فرزند ہوگا جو تمہاری سلطنت کو پلٹ کر رکھ دے گا۔ جب نمرود نے یہ سنا تو اس نے اپنی سلطنت میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، مردوں اور عورتوں کو جدا کر دیا۔ نمرود نے تقریباً 7,000 بچوں کو قتل کروایا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے ان کے قتل کے ڈر سے ان کو ایک غار میں لے گئیں، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 13 سال تک پرورش پائی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، اور یہاں نمرود نے تمام خوراک اپنے قبضے میں کر لی تھی، اور وہ خوراک انہی لوگوں کو دیا کرتا تھا جو اس کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے لیے کھانا لینے کے لیے اس کے محل میں گئے تو نمرود نے کہا کہ تم پہلے میرے آگے سجدہ کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، میں صرف اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا ہے۔ جب نمرود نے یہ سنا تو ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے اللہ سے زیادہ طاقتور ہوں، میں وہ کچھ کر سکتا ہوں جو تمہارا خدا نہیں کر سکتا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا جس کو چاہے مار دے اور جس کو چاہے زندگی بخشے۔ جب نمرود نے یہ سنا تو اس نے اپنے 2 غلاموں کو بلوایا اور ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، یعنی جس کو قتل کیا اسے موت دے دی اور جس کو چھوڑا اسے زندگی بخش دی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا مشرق سے سورج کو نکال سکتا ہے، اگر تو خود کو خدا کہتا ہے تو بھی سورج کو مشرق سے نکال کر دکھا۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا اور غصے میں آ کر اس نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے۔ ناظرین، سب لوگوں نے ایک مقام پر لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی اور آگ لگا دی۔ اس آگ کی حرارت اتنی تھی کہ اس آگ کے پاس کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی پڑ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا۔ جب نمرود نے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت، تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزاد کر دیا۔ جب بابل کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ اس کے بعد نمرود نے حکم دیا کہ ایک اتنا بڑا محل بنایا جائے جس کی بلندی آسمان کے بادلوں کو چھوتی ہو، تاکہ وہ اس پر چڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرے۔ ناظرین، جب وہ مینار بنا تو نمرود اس پر چڑھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا اب کچھ جواب نہیں دے رہا، وہ مجھ سے ڈر گیا ہے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو نمرود کے پرستش کرنے والوں میں اضافہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا اور اس نے نمرود سے کہا کہ اے نمرود، تو یہ غرور اور تکبر چھوڑ دے اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کر جس نے تمہیں اور اس تمام جہان کو بنایا ہے۔ تو اس پر نمرود کہنے لگا کہ میں تمہارے رب سے زیادہ طاقتور ہوں، میں تمہارے رب سے جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر اس فرشتے نے کہا کہ میرا اللہ بہت طاقتور ہے، اگر وہ چاہے تو اپنی سب سے کمزور مخلوق سے تمہیں ہلاک کروا سکتا ہے۔ تو اس فرشتے نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی۔ ان 3 دنوں میں نمرود نے اپنی تمام فوج کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تیسری صبح اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے کمزور مخلوق یعنی مچھروں کے لشکر کو نمرود کی فوج پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، جب ان مچھروں نے نمرود کی فوج پر حملہ کیا تو ان مچھروں نے نمرود کی فوج کا خون چوس لیا اور گوشت چاٹ لیا۔ اس کی فوج کی صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھیں، اور ایک مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر داخل ہو کر اسے کاٹنے لگا۔
جب وہ مچھر نمرود کے دماغ پر کاٹنے لگتا تو نمرود کو سخت تکلیف ہوتی اور وہ تڑپ تڑپ کر بلک اٹھتا، اور جب لوگ اس کے سر پر جوتیاں مارتے تو اسے آرام ملتا۔ اس کو ماننے والے لوگ جب اس کے محل میں داخل ہوتے تو اس کے شان میں اس کا ہاتھ کا بوسہ لینے کے بجائے اس کے سر میں جوتیاں مارتے۔ جب لوگ اس کے سر میں جوتیاں مارتے تو کچھ لمحے کے لیے وہ مچھر آرام سے بیٹھ جاتا اور کچھ ہی لمحے کے بعد اسے کاٹنا شروع کر دیا۔ ناظرین، وہ مچھر تقریباً نمرود کے دماغ میں 40 سال تک رہا اور اسی حالت میں اسے موت آ گئی۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ عبادت اور خدائی کے لائق وہی ایک اللہ کی ذات ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی واقعے کے اہتمام پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔